سب لوگ اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا گیا، مطلب خصوصی بندہ، ہمارا خصوصی بندہ، اسپیشل بندہ، بہت خاص بندہ، چنا ہوا بندہ، بندگی کا حق ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ کی بندگی اس طرح کی کہ سب لوگوں کے لیے مثال ہے۔ بندگی کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، انہوں نے کس طرح اللہ کی عبادت کی، تم سب اسی طرح اللہ کی عبادت کرو، ایسے بندے۔ اس لیے خاص جتنی بھی مقامات ہیں، اللہ نے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عابدیت کا ذکر کیا۔ اسراء کے موقع پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو لے گئے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے لگا، مقام دعوت میں عبدیت وہ ذکر۔ اسی طرح بہت سے مقامات جو اعلیٰ مقام ہیں، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا ذکر کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا ہے، منع کیا امت کو کہ مجھے اور انبیاء سے بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرو، یعنی قرآن اور حدیث میں جو فضیلت بیان ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں، وہ تو آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے باتیں نہیں بناؤ۔ قرآن و حدیث میں جہاں تک باتیں بیان ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی، فضیلت کی، وہ تو آپ بیان کرو، لیکن غلو نہیں کرو، اپنی طرف سے باتیں نہیں بناؤ۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔